وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 سے بیان ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، سو جو چاہے ایمان لائے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے کفر کرے. اِنَّا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی دوزخ تیار کی ہے جس کے شعلوں کی 4 دیواری ان کا احاطہ کرے گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو جلا دے گا. بئس الشراب، وہ کیسا برا مشروب ہے. وساءت مرتفقا، اور وہ دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے. کیسی بری آرام کی جگہ ہے. تو اب اصل میں فرمایا ہی جا رہا ہے، یعنی آپ فرما دیجئے کہ جو حق ہے یہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور حق بھی ظاہر ہو چکا اور باطل بھی ظاہر ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، قرآن کریم آپ نازل ہو رہا ہے، آپ ساتھ ساتھ سنا رہی ہیں، بتا رہی ہیں. تو حق بھی ظاہر ہو چکا اور باطل بھی. لہذا تم یہ جو مجھے کہہ رہی ہو نا، جس کا بیان کل مکمل ہوا تھا، کل چل رہا تھا، کہ یہ جو غرباء یا فقراء صحابہ کرام، یہ جو لوگ ہیں، میں تمہارے دل کی خوشی کی خاطر میں ان کو اپنی مجلس میں نہ بٹھاؤں، کیونکہ یہ غریب ہیں، یہ فقیر ہیں، تمہیں ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے پسینے کی. اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، میں تو ان کو علیحدہ نہیں کروں گا، میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا. اس لیے اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہیں، اور ہم اگر ایمان لے آئیں تو کتنی دنیا آپ پر ایمان لے آئے گی، مگر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فقراء صحابہ کرام، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی وغیرہ موجود تھے، ہمیں ان کے جسموں سے، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، میلے کپڑے پہن کے رکھتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لائے. ہاں، خود ہی اپنے انجام کو سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی. اگر وہ پیاس کی شدت سے
وہ اتنی خوفناک آگ ہے جس کی دیواریں ان کو گھیر لیں گی. اگر پیاس کی شدت سے یہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، کیونکہ ایسی جگہ پر سب سے پہلے پیاس لگتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، تو ان کی فریاد بھی اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلایا ہوا تانبا ہوگا، پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا. اور پھر خود ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بئس الشراب وساعت مرتفقا، کہ وہ کیسا ہی برا پینا ہے اور کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے جون سے. تو کیا ہی برا پینا اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے دوزخ ٹھہرنے کی جو جگہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ جب وہ پانی ان کے منہ کے قریب کیا جائے گا، جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کے منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی. ابھی پانی پئیں گے نہیں، بلکہ پانی ابھی صرف قریب کیا جائے گا تو ان کے منہ کی جو کھال ہے وہ جل کر نیچے گر جائے گی جون سے. اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ یا پیتل ہے جون سے، جو ان کو پانی وہاں پر دیا جائے گا. یہ جو متکبر اور غرور لوگ ہیں، جو حق اور باطل کی پہچان نہیں رکھتے اور آپ کو کہتے ہیں کہ ان فقراء کو اپنے پاس نہ بٹھایا کریں، صرف امیر لوگوں کو بٹھایا کریں اپنے پاس جون سے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوزخ 4 موٹی دیواریں ہیں دوزخ کی جون سی ہیں، اور ہر دیوار کی جو موٹائی ہے، دوزخ کی جو دیواریں ہیں وہ 4 موٹی دیواریں ہیں، 4 موٹی دیواریں. اور ایک دیوار کی جو موٹائی ہے وہ 40 سال کی مسافت ہے، 40 سال کی مسافت. آپ تصور کریں کہ وہ کتنی موٹائی ہے ایک جون سے دیوار کی، کہ اس کے 40 سال بندہ چلتا رہے، 40 سال رات دن، اتنی موٹائی ہے اس دیوار کی جون سی ہے. حضرت ابو سعید خدری ہی فرماتے ہیں ایک اور حدیث ترمذی شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں فرمایا کہ وہ جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. وہ جب پانی ان کو دیا جائے گا، جب یہ پانی مانگیں گے تو جب دوزخی اس کو پینے کے لیے اپنے چہرے کی طرف لے جائے گا تو اس کی کھال جو ہے وہ جھڑ جائے گی، اس کی کھال نیچے گر جائے گی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرم پانی ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا یہاں تک کہ وہ ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اس کو کاٹ ڈالے گا. پیٹ کو کاٹتا ہوا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو متکبر اور مغرور لوگ، یہ انہی کا ذکر اسی کے ضمن میں آ گئی، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حتیٰ کہ وہ پانی جب ان کے سروں کے اوپر سے انڈیلا جائے گا اور وہ ان کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا تو پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو کاٹ دے گا. اور حضور نے فرمایا یہاں تک کہ وہ ان کے پیروں کے اندر گھس کر اس کو پگھلا دے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو پہلی کیفیت میں لوٹا دیا جائے گا. اس طریقے سے جو ان سے یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا. تفسیر روح البیان کے اندر انہوں نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، میں ایک
بچے کے پاس سے گزرا تو وہ بچہ جو ان سے مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتا تھا اور کبھی رونا شروع کر دیتا تھا، وہ جو بچہ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بچے اکثر مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو کبھی وہ ہنستا تھا اور کبھی وہ روتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں، مگر میرے نفس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے منع کیا کہ نہیں، اس کو سلام نہ کرو۔ پھر میں نے سوچا، میں نے کہا اے نفس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، تو میں نے اس بچے کو سلام کیا۔ تفسیر روح البیان، اس کے اندر یہ حکایت انہوں نے لکھی ہے اسی آیت کے تحت۔ تو کہتے ہیں میں اب نفس نے کہا کہ نہیں، اس کو سلام کیا کرنا ہے، یہ بچہ جان سے۔ میں دیکھ رہا تھا کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھیل بھی مٹی کے ساتھ رہا ہے۔ تو نفس نے کہا کہ اس کو سلام کیا کرنا ہے، گزر جاؤ۔ تو میں نے کہا نہیں جان سے، میں نے کہا اے نفس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ تو میں نے پھر اس بچے کو سلام کیا، تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اے مالک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں نے اس کو کہا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا عالم ملکوت میں میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی، عالم ملکوت میں، تو اس نے مجھے پہچان کروا دی جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ مجھے اس نے آپ کا بتایا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو میری آپ سے پہلے ملاقات عالم ملکوت میں ہو چکی ہے، عالم ارواح میں، جہاں پر پہلے روحیں تھیں۔ تو مجھے اس نے آپ کی پہچان کروائی ہے۔ آپ جو مجھ سے پوچھ رہی ہو نا کہ میں نے آپ کو کیسے پہچان لیا، تو میں نے سوچا کہ میں اس بچے سے پوچھتا ہوں، سوال ہی پوچھتا ہوں کہ عجیب اس نے ایک معرفت کی بات کی۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ نفس اور عقل میں فرق کیا ہے، نفس کیا ہے اور عقل کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا نفس کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اس نے کہا نفس وہ ہے جس نے آپ کو مجھے سلام کرنے سے منع کیا تھا، اور عقل وہ ہے جس نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نہیں سلام کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں اس بچے کی بات سن کر حیران، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تو اتنی معرفت حکمت کی باتیں، میں نے کہا تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ تو وہ بچہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے اسی مٹی کے اندر واپس چلے جانا ہے۔ میں اس بچے کی باتیں سن کر حیران۔ میں نے اس کو کہا کہ مگر میں تو یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کھیل تو تم مٹی کے ساتھ رہے تھے، مگر کبھی تم ہنستے تھے اور کبھی تم روتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار وہ فرما رہے، اس نے کہا کہ جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا تھا تو میں رونا شروع کر دیتا تھا، اور جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی تھی تو میں ہنسنے لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تم تو بچی ہو، تمہارے تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں جس کی وجہ سے تم رو، کیونکہ تم تو ابھی ان چیزوں کے مکلف ہی نہیں ہو، بچے ہو،
یعنی ابھی تم پر نماز ہی نہیں فرض ہوئی یا فلانی چیز فرض نہیں ہوئی، یہ چیزیں فرض ہی نہیں ہوئی تم پر، تو تم یہ سارا کچھ جن سے تم تو مکلف ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا اے مالک بن دینار، آپ یہ باتیں مت کریں، آپ یہ باتیں مت کرو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ جب اس کو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانی ہوتی ہے تو پہلے ان کے اوپر چھوٹی لکڑیوں کو رکھ کر آگ لگاتی ہے، تو مجھے یہ مت کہیں کہ میں رو کیوں رہا تھا، میں رو کیوں رہا تھا۔ بہرحال یہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا انجام جو ان سے پھر یہ والا انجام ہے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 30، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اصابر من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ ہم ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو ہم ضائع نہیں کرتے، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دبے سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہاں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیسا اچھا اجر ہے، وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ پہلے کیا فرمایا کہ وہ کیسا برا مشروب ہے، اور وہ کیسی دوزخ کیسی بری آرام کی جگہ ہے۔ اب فرمایا گیا کہ وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ ہے، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، ایسی جنتیں، وہاں جنت کے کنگن، سونے کے کنگن بنائے جائیں گے، سبز کپڑے ریشم کے ہلکے ہلکے، مسندوں پر تکیے لگائے بٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک کہہ رہے آہا کہ نعم الثواب، کیسا پیارا اجر ہے ان لوگوں کا، وحسنت مرتفقہ، اور وہ جنت کیسی اچھی آرام کی جگہ، کیسی اچھی آرام کی جگہ، جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ قرآن پاک کی اور بھی آیات کے اندر آیا ہے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن یہ جنتی لباس ہیں، یہ جنتی لباس ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہو گئے، مسکرا اٹھے میری بات سن کے، کل آپ سونے کے کنگن پہن کر آ جائیں اور ریشمی لباس پہن کر آ جائیں عورتوں کی طرح جن سے، اور آپ نے کہہ دیا عورتوں کے لیے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ جنت میں ہمیں پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں یہ عورتوں کے لیے حلال ہیں اور مردوں کے لیے حرام، بے شمار حدیث ہیں، لیکن جنت میں پھر آپ کو سب کو پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جون سا ہے، امت کے لیے سونا اور ریشم جون سے عورتوں کے اوپر حلال ہے دنیا میں، اور مردوں کے اوپر حرام ہے، مردوں کے اوپر۔ اسی لیے دوسری حدیث حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا میں ریشم پہنے گا وہ پھر آخرت میں نہیں پہنے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ ہاں یہ چیزیں پہنائی جائیں گی جنت کے اندر، جنت میں پہنائی جائیں گی۔ اور وہ آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ارشاد فرمایا جون سے اس آیت کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لنضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یقیناً ہم ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے نیک کام کیے، ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہہ رہی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ وہاں ریشم کے ہلکے اور دویز سفید کپڑے پہنیں گے اور وہاں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیسا پیارا اجر ہے، کیسا اچھا اجر ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور وہ جنت کی ایسی اچھی آرام کی جگہ ہے، بالکل پیرالل ان آیات کے بالکل سامنے کہ وہ کیسا برا مشروب ہے اور کیسا برا ٹھکانہ ہے، کیسا برا ٹھکانہ ہے جو تکبر اور غرور کے اندر صرف امیر لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور غریب لوگوں کو پاس نہیں بٹھاتے، جن کا ذکر کل کے بیان کے اندر تفصیل سے گزرا۔ آج تو اس کا آگے ایک کنکلوژن ہے نا جو دیا گیا ہے، جو صرف امیر لوگوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور غریبوں کو پاس نہیں بٹھاتے، ان کے لیے پھر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ ان کو تو وہ پانی پیش کیا جانا ہے جس پانی کو پی کر ان کی منہ کی کھال ویسی گر جائے گی۔ ابھی تو وہ پئیں گے نہیں تو ان کے منہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ کی کھال گل کر نیچے گر جائے گی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔